بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے آج ایک مرتبہ پھر درس شریف کے لیے آپ سے مخاطب ہیں۔ نیکی کے راستے مختلف ہیں، اس عنوان پر حدیث نمبر 10 پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ جنگل میں سفر کر رہا تھا تو اس کو شدت کی پیاس نے آن پکڑا۔ وہ پانی پینے کے لیے ایک کنویں کے پاس گیا۔ اچانک اس کی نظر پڑی تو ایک کتا پیاس کی وجہ سے مٹی چاٹ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کو بھی شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے۔ نیچے اترا، خود پانی پیا اور اپنے پاؤں کا موزہ اتارا، اس میں پانی ڈالا، اس کو اپنے دانتوں کے ساتھ پکڑا موزے کو، اور دونوں ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے باہر آ گیا۔ اس موزے میں اس نے اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانور کا احساس کرنے پر بھی ہمیں اجر دیا جاتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر تر جگر والی چیز یعنی جاندار، اس کے لیے احساس کرنا اجر کا باعث بنتا ہے۔ اب یہ حدیث پاک ہے، اگر ایک بندہ وہاں پہ جانور کا احساس کرے تو اللہ اس کو اتنا اجر عطا فرما دے۔ اگر بندہ ہو کے بندے کا احساس کرے گا تو اس پر اس کو کتنا اجر عطا کیا جائے گا، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن آج ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو ترجیح دینے میں مصروف ہے، اپنا پیٹ بھرنے میں مصروف ہے، دوسروں پر اس کی نظر نہیں جاتی، جبکہ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ ہوا صحابہ کا، غزوہ احد کی بات ہے۔ 70 صحابہ زخمی ہو گئے۔ جب زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے تو ہر ایک کو شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی۔ ایک کو پانی پیش کیا گیا، اس نے کہا اگلے کو پلاؤ۔ اس کو پیش کیا گیا، کہا اگلے کو پلاؤ۔ اگلے کو پیش کیا گیا، انہوں نے کہا اگلے کو پلاؤ۔ اسی طرح باری باری 70 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیش کیا گیا، لیکن کسی نے پانی نہیں پیا۔ قربانی کے جذبے کے ساتھ ہی سب لوگ جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ ہے کہ احساس کی کیفیت جب بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے تو بندہ دنیا میں بھی نواز دیا جاتا ہے، آخرت میں بھی نواز دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر شریف تقریباً 6 سے 8 سال ہے یا 10 سال ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ سفر میں ہیں، سواری پر تشریف فرما ہے۔ ایک جنگل میں سفر ہو رہا ہے۔ جناب ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے میرے بھتیجے، میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ حالانکہ جنگل ہے، بار بیابان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جناب ابو طالب کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ عام نہیں ہے، میں اس سے پانی مانگوں گا تو یقیناً مجھے پانی ملے گا۔ چلو انہوں نے سوال کر دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ چچا یہ تو بار بیابان ہے، میں یہاں سے پانی کیسے لاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، سرکار نے زمین پر اپنی ٹھوکر ماری، پانی کے چشمے جاری۔ اب جو بچے ہوتے ہیں ان کی ایسی عمر ہوتی ہے، شہنشاہی زندگی ہوتی ہے، ان کو کسی پر کوئی احساس نہیں ہوتا۔ ان کا یہ ذہن ہوتا ہے مجھے مل جائے، کسی اور کو ملے یا نہ ملے، مجھے ملنا چاہیے۔
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانی نکلا، سرکار نے فرمایا اے میرے چچا پانی پیو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں پہ احساس کا درس دیا ہے کہ اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دے۔ قرآن نے لوگوں کی تعریف بھی کی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ ان کو خود ضرورت ہوتی ہے، خود حاجت مند ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن آج لے لیں، خاص کر جب ولیموں کی تقریب میں ہم شامل ہوتے ہیں، کھانا جب کھلتا ہے تو سارے ٹوٹ پڑتے ہیں، پھر احساس تک نہیں ہوتا کہ میرا جو پاس والا بندہ ہے یہ کھڑا ہوا ہے۔ نہیں، جس بندے نے وہ سالن ڈالنے والا چمچ پکڑ لیا ہے، اس نے جناب اسی پلیٹ میں سالن بھی ڈالنا ہے، چول بھی ڈالنے ہیں، اور جتنے لوازمات ہیں ڈال لینے ہیں، اگرچہ بعد میں نہ بھی کھائے جائیں۔ ایک تو یہ فضول خرچی کے زمرے میں آ گیا، دوسرا اس سے جو بندے کی احساس کی کیفیات ہیں وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے ہمیں اس کے معاملے میں درس عطا فرمائے اور صحابہ کی تربیت کی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ مدینہ کے چوک میں تشریف فرمایا، شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے، اس نیت سے بیٹھ گئے کہ کوئی آئے گا میری حالت کو سمجھ جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، انہوں نے مسئلہ پوچھا، مسئلہ بتا کر چلے گئے۔ تو عمر آئے، مسئلہ پوچھا، مسئلہ بتا کر چلے گئے۔ اس طرح بار دیگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے اس لیے بیٹھے ہو؟ سرور کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ ہاں بھوک لگی ہوئی ہے، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا آج مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے۔ مسجد نبی میں کہ حضور کی خدمت اقدس میں ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کی طبیعت میں ذرا خوشی آئی کہ چلو دودھ کا پیالہ آ گیا، پئیں گے، پیاس ختم ہو جائے گی، بھوک ختم ہو جائے گی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے اصحاب صفہ کے لوگ طلباء ہیں ان کو بلا کر لیا۔ ابو ہریرہ حضور کا حکم تھا، جا کر صدا دی تو 70 صحابہ آپسی پہ جمع ہو چکے تھے جن کو شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ایک پیالہ ہے، کیا بنے گا؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو دودھ کا پیالہ عطا کیا تو ان کے خیال میں بھی یہ تھا کہ اب مجھے حکم ہوگا تو پی لو۔ جب کریم نے پیالہ عطا فرمایا، فرمایا ابو ہریرہ سب کو پلانا شروع کر دیا۔ احساس سکھلایا جا رہا ہے، ایک کو پلایا دودھ اترے کا اترا، دوسرے کو پلایا دودھ اترے کا اترا، تیسرے کو پلایا، یہاں تک کہ 70 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی گئے، دودھ اترے کا اترا ہی۔ پھر آقا علیہ السلام نے ابو ہریرہ خود پیو، کہتے میں نے پیٹ بھر کے پیا، سرکار نے خود پھر فرمایا خود پیو، پھر میں نے پیا، سرکار نے پھر فرمایا، پھر میں نے پیا۔ جب چوتھی بار حضور نے فرمایا میں نے عرض کیا حضور میں میری بس ہو گئی ہے، ہمت نہیں، میرے اندر جگہ نہیں ہے۔ تو یہ احساس سکھایا گیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پکڑا، سرکار نے نوش فرما لی۔ یہاں پہ دو چیزیں ثابت ہوگی، ایک تو احساس سکھلایا گیا، دوسرا اگر پیر کے سامنے مرید کا جھوٹا پیش کیا جائے تو پیر کا اس کے پینے کے ساتھ پیر کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، پیر کی عزت و وقار میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لیکن آج تو جناب بڑی نفرت کی جاتی ہے، پیر صاحب مرید کا جھوٹا نہیں پی سکتے، پیر صاحب کی شان میں فرق آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بھی کوئی پیر ہے، سرکار سے بڑا بھی کوئی رہنما ہے؟ یہ ہمیں سبق دیے جاتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو احساس کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم